امریکی سینیٹرز نے اپنے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے سامنے غزہ کے عالمیت پر سوال اٹھا دیے۔ کئی سینیٹرز نے مارکو روبیو سے نیتن یاہو کے حالیہ بیانات سے متعلق سوال پوچھے ہیں۔ کیا سوال اٹھائے گئے ہیں اور وزیر خارجہ نے کیا جواب دیا ہے، جانتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے بیورو چیف جہاں زیب علی سے۔ بتائے گا جہاں زیب۔ جی دیکھیے، آج وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سینٹ کی فارن افیئرز کمیٹی کے سامنے پیشی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے سوالات کے جوابات دیے وہ بڑا دلچسپ سارا معاملہ رہا، کیونکہ وہ خود بھی ایک عرصے تک سینیٹر رہ چکے ہیں اور سینیٹر سے ان کے بہتر تعلقات بھی ہیں، خود پولیٹیشین بھی ہیں، تو بڑے کانفیڈنٹ طریقے سے جوابات دیے۔ اور ٹرمپ نظامیہ کی جو پالیسیز ہیں اسرائیل کے حوالے سے خاص طور پر ان سے متعدد سوالات کیے گئے، ان کو کنڈیم کیا گیا ٹرمپ نظامیہ کی پالیسیز کو۔ اور نیتن یاہو کے جو حالیہ بیانات ہیں، سینیٹرز نے کہا کہ وہ غزہ سمیت دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے جواب میں مارکو روبیو نے کہا کہ حماس کے موجود ہوتے ہوئے غزہ کے لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا اسرائیل حماس کی باقیات کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت جو توجہ ہے امریکہ کی وہ مغزیوں کی واپسی اور امداد کی فراہمی ہے۔ انہوں نے کہا حماس کی موجودگی تک غزہ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور اس موقع پر سینیٹر کرس ہالن جو کہ ڈیموکریٹ سینیٹر ہیں اور مارکو روبیو کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی اور ایک قسم کی جھڑپ بھی ہوئی، جس پر سینیٹر کرس ہالن نے کہا کہ ان کو بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے ان کو مارکو روبیو کو وزیر خارجہ منتخب کرنے کے لیے ان کے حق میں ووٹ دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے میں کہ اچھا کام کر رہا ہوں۔ ان سے مزید سوالات بھی کیے گئے جو طالب علموں کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے تھے۔ تو مارکو روبیو نے کہا کہ میں نے کسی طالب علم کو ڈپورٹ نہیں کیا، میں البتہ سب کے ویزے منسوخ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جب لوگ پڑھنے آتے ہیں تو آپ کو تعلیمی اداروں اور ملکی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی۔ اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو ہم آپ کے ویزے منسوخ کریں گے۔ مارکو روبیو نے اعلان کیا کہ جتنے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں انہوں نے خود کیے اور مزید بھی مستقبل میں وہ جو ہے ویزے منسوخ کریں گے۔ پاکستان بھارت کی جو صورتحال ہے اس پر کئی سینیٹرز نے، ریپبلکنز نے بھی اور ڈیموکریٹس نے بھی جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ اور مارکو روبیو کی جو اس حوالے سے جو معاملہ رہا اس کو کافی سراہا، ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ ایسی جنگ ختم کرائی جہاں دو ملک جو ہے وہ نیوکلیر جنگ ہو سکتی تھی اور لاکھوں لوگ جانے اپنی گنوا سکتے تھے۔ اس موقع پر ٹرمپ انتظامیہ نے جو مہاجرین کا پروگرام بند کیا ہے اس پر کافی تنقید کی سینیٹرز نے مارکو روبیو کو لے کر، اور کہا کہ اب جنوبی افریقہ سے تو سفید فام مہاجرین کو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں، لیکن دنیا بھر میں جہاں لوگ جو مصیبت کا شکار ہیں ان کو آپ یہاں آنے نہیں دے رہے، وہ آپ نے جو ہے ختم کر دیا۔ تو اس پر مارکو روبیو نے کہا کہ ان کی تعداد بہت کم تھی جنوبی افریقہ سے جو سفید فام لائے گئے ہیں، انہوں نے کہا سفید فام کا لفظ آپ استعمال کر لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف ظلم ہو رہا تھا۔ جس پر سینیٹرز نے کہا کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو دنیا بھر میں کہاں کہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ نے افغان مہاجرین کا پروگرام ختم کر دیا، کہ اس سے زیادہ صورتحال خراب تھی جنوبی افریقہ میں۔ تو جس پر مارکو روبیو نے کہا ہم دنیا بھر کے مظلومین کو جو ہے امریکہ نہیں لا سکتے، ہم صرف ان کو لائیں گے جو امریکی مفادات میں ہوں گے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ سے کافی تنقید کی گئی کہ صدر ٹرمپ نے جو بھی مڈل ایسٹ کا دورہ کیا ہے اس میں انہوں نے ذاتی کاروبار کو پروان چڑھا رہے ہیں، وہ جہاں امریکہ کی ڈیل کر رہے ہیں وہاں اپنے کاروبار کی ڈیلز بھی کرتے آ رہے ہیں۔ جس پر مارکو روبیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ کاروبار نہیں کر رہے، ان کا خاندان کاروبار کر رہا ہے، تو اس کا قومی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں۔ قطر کا طیارہ جو دیا گیا ہے صدر ٹرمپ کو اس پر کافی تنقید کی، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ تحفہ ہے اور اس کو ایئر فورس ون میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اگر اس سے زیادہ کوئی مزید ڈیٹیلز چاہیے تو آپ امریکی محکمہ دفاع سے دے سکتے ہیں۔ اس پر یو ایس جہاں زیب، جب یہ میٹنگ جاری تھی اور مارکو روبیو جوابات دے رہے تھے اور حماس کو کنڈیم کر رہے تھے، تب وہاں پہ فلسطینیوں کے حق میں ایک شخص کی جانب سے نعرے لگائے گئے، اس نے ٹی شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی سالیڈیرٹی، جسے باہر نکال دیا گیا امریکی شخص کو۔ تو یہ کیا صورتحال تھی، ذرا یہ بھی بتائیے۔ دیکھیے، جب یہ اجلاس شروع ہوا جو امور خارجہ کمیٹی کا، تو اس اجلاس کے شروع میں ہی جو کہ چیئر ہے کمیٹی کے، انہوں نے یہ کہا تھا، کیونکہ پہلے بھی یہ واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ جب بھی کسی کی پیشی ہوتی ہے وزیر خارجہ کی یا کسی اور اہم آفیشل کی، تو وہاں پر لوگ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس اجلاس کی کارروائی جب ہوئی تو اس وقت چیئر نے یہ اعلان کیا کہ کسی بھی شخص نے اس پروسیڈنگز کو جو ہے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی یا یہاں پر نعرے لگائے تو اس کو جو ہے یہاں سے نہ صرف نکالا جائے گا بلکہ اس پر امریکی کانگریس کی عمارت میں آنے پر 1 سال کی پابندی بھی عائد کی جائے گی۔ اور توقع تھی، کیونکہ کافی لوگ ناراض ہیں فلسطین کے معاملے کو لے کر، افغان مہاجرین کا جو پروگرام کینسل کیا اس کو لے کر، کہ یہاں نعرے بازی ہو سکتی تھی، پولیس کافی بڑی تعداد میں موجود تھی، سیکرٹ سروس کافی تعداد میں موجود تھی، اور جو بھی جس نے بھی یہاں پہ نعرے لگائے کمیٹی ہال میں ایسا کچھ ہوا کہ جس پر کسی شخص کو باہر نکالا گیا ہو، سیکورٹی اہلکار پکڑ کر لے کر گئے ہوں؟ حفاظتی انتظامات اپنی جگہ، کمیٹی ہال میں ایسا ہوا؟
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर काफी लोग मौजूद थे इस तरह के जो कि वहाँ मुजाहरा करना चाह रहे थे, लेकिन उनको पहले जैसे बताया कि ओपनिंग रिमार्क्स में उनको तंबीह कर दी गई थी, लेकिन ये जरूर हुआ है, नारे लगाने की कोशिश की गई तो उसको यहाँ से बाहर निकाला गया।